قرآن پاک میں سورہ والضحیٰ میں ایک آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اب رب کی نعمت، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کی پیدائش کا ہم چرچا نہ کریں تو کس کی پیدائش کا چرچا کریں؟ انہی کی وجہ سے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، انہی کے صدقے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو زندگی عطا فرمائی۔ تو ان کی پیدائش پہ خوش ہونا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور یہی غلام مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ان کے امتی ہیں، ہمیں تو منانا ہی چاہیے۔ آپ دیکھیں اگر غیر نے بھی منایا ہے تو اسے کتنا فائدہ ملا ہے۔ ابو لہب کٹر دشمن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنا وہ چچا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اتنا بڑا دشمن، سب سے پہلے اسی نے انکار کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا نبوت کا اور یہ کہا کہ آؤ ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی طرف آؤ، تو اس نے کہا کہ کیا میں اپنے باپ دادا کے دین کو غلط کہہ دوں؟ جو ہمارے باپ دادا کہتے ہوئے آ رہے تھے اس کو کہہ دوں؟ تو میرا بھتیجا ہے لیکن میں تیری بات کو نہیں مانوں گا۔ اسی نے سارے انسان کو جو ہے ورگلایا اور بہکا کر سب کو لے کر گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے، کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ کو اپنا رب تسلیم کرو، وہی ایک ہے اور کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تو وہ انسان جو اتنا کٹر دشمن کہ جہاں بھی حضور تبلیغ کے لیے جاتے، یعنی دین کو پھیلانے کے لیے جاتے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے جاتے، وہ پہنچ جاتا اور لوگوں کو بھڑکا دیتا کہ محمد کی بات میں مت آنا، یہ نہ جانے کہاں سے ایک نیا دین لے کر آیا ہے۔ لیکن وہ انسان جب مر جاتا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی چچا ہے، ابو لہب بھی تھا، ہے نہیں، اس کا ناتا بالکل کٹ گیا، تو وہ خواب میں دیکھتے ہیں اسی ابو لہب کو اور پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا بنا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، تو دنیا میں بڑا اکڑتا تھا۔ تو اس نے کہا مت پوچھو بھائی، بڑی پریشانی میں ہے، ہر وقت عذاب میں ہے، بہت سختی میں ہے، لیکن ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جس وقت تھوڑا سا مجھے سکون مل جاتا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ پوچھتے ہیں وہ کون سی گھڑی، وہ کون سا وقت؟ وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو میرے گھر میں ایک کام کرنے والی تھی جس کا نام صوبیہ تھا، اس نے دوڑتے ہوئے آ کر مجھے خبر دی تھی کہ ابو لہب مبارک ہو، تمہارے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک چاند پیدا ہوا ہے، ایک خوبصورت سا بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو جب میرے گھر میں وہ کام کرنے والی آ کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تمہارے بھائی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت کہ نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ آج تک کسی کان نے سنا ہے، اتنا خوبصورت، مکے میں ایسا بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ تو ابو لہب کہتا ہے کہ میں نے مارے خوشی میں جھوم کر اس کام کرنے والی کو اپنی اس انگلی سے کہا تھا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا، اب تو میرے گھر میں کام کرنے کے لیے پابند نہیں ہے، میں نے تجھے آزادی دے دی اس خوشی میں کہ میرے گھر میں ایک بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک کٹر کافر، اتنا بڑا کافر کہ اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن پاک میں سورہ نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے، سل ہو جائے۔ اللہ غصے میں اس کے اوپر آیت نازل کرتا ہے۔ اس کٹر دشمن کو بھی اگر آرام ملتا ہے تو کس وجہ سے ملتا ہے؟ صرف اس وجہ سے ملتا ہے کہ میرے نبی کی پیدائش پر اس نے خوشی منائی تھی، اس نے خوشی میں اپنی ایک کام کرنے والی باندی کو اس کو آزاد کر دیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ بس وہی گھڑی ہے، جب وہ وقت آتا ہے
پیر کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میری انگلی سے ایک چشمہ جاری فرماتا ہے، جس انگلی سے میں نے اس کو آزاد کیا تھا میں اس کو چوس لیتا ہوں، اللہ میرے جسم میں ٹھنڈک عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب ایک کافر کو، ایک کٹر کافر جو حضور کا بڑا دشمن تھا، اس کو نجات مل سکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے راحت مل سکتی ہے، تو ہم غلام مصطفیٰ اگر منائیں تو ہمیں کتنی راحت مل سکتی ہے، اللہ تعالی ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز سکتا ہے۔ اس لیے بالکل بھی اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے منایا تھا، بالکل منایا تھا، انداز الگ ہو سکتا ہے، طریقہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بتا دوں اس زمانے کے جو غیر کا ایک بہت بڑا عالم ہے، اس کو اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، اس نے ایک کتاب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ لکھی، نشر الطب اس کتاب کا نام ہے۔ پہلی ہی لائن وہ لکھتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے صدقے اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کو پیدا کیا۔ اب وہ کتاب جو لکھا ہے نا، میں کوئی آپ کو کہانی نہیں بتا رہا ہوں، اس میں ساری بات موجود ہے۔ وہ کتاب لکھنے کا زمانہ کیا تھا، وقت کیا تھا اس ٹائم؟ جیسے ابھی کورونا وائرس کچھ سال پہلے آیا تھا، بڑی بیماری، لوگ مر رہے تھے، تو اس کے زمانے میں بھی ایک خطرناک بیماری آ گئی تھی، ایسی بیماری آئی تھی کہ لوگ جو ہے ڈھیر سارے لوگ مر رہے تھے ایک ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ ایسے وقت میں جب چاروں طرف وبا پھیل جاتی ہے، بیماری پھیل جاتی ہے، ایسے وقت میں جب نبی کے میلاد کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے اس بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ ایک جو ہے نا بدعقیدہ کی سوچ یہ ہے، لوگ اس کو نہیں بتاتے کہ یہ کیا لکھا ہے اس نے، میرے امام نے، اس کو نہیں بتاتے وہ لوگ۔ اس نے لکھا اور پھر آخر میں اس بات کو مانتا ہے کہ میں نے ربیع الاول شریف میں اس کتاب کو لکھنا شروع کیا اور ربیع الاول شریف میں ہی اس کتاب کو مکمل کیا، بلکہ کسی تاریخ میں آتا ہے کہ 12 ربیع الاول سے شروع کیا اور 12 ربیع الاول ہی کو ختم کیا۔ یہیں پہ بس نہیں، اس نے کہا میں نے جب لوگوں سے معلوم کیا کہ کیا کوئی فائدہ حاصل ہوا نبی کی میلاد پر کتاب لکھنے سے، تو لوگوں نے یہی کہا، سب نے یک زبان ہو کر کہا واقعی بیماری ختم ہو چکی ہے۔ تو جب ایک غیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتاب لکھے تو اللہ تعالیٰ نبی کے پیدائش کی خوشی اور ان کی میلاد کے اوپر کتاب لکھنے کی برکت سے بیماری کو دور کر سکتا ہے۔ تو ہم بھی اگر اپنے نبی کی پیدائش کے دن خوشی مناتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہماری زندگی میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا، ہمیں بھی آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور ہم تو کہتے ہیں اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، دنیا جھومتی ہے، ایک چھوٹا سا کوئی رہنما آ جاتا ہے، دنیا کو اس پر ناز ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، اور پیارے نبی، مطلب دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بھی میں نے جو قرآن کی آیت اور حدیث پاک جو آپ کو بتایا، اگر کوئی پوچھے آپ سے تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، پیارے نبی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے، یعنی آپ کی پیدائش ہم لوگوں کے درمیان ہو گئی، اس پر ہم لوگ فخر کر رہے ہیں۔ اسی کو تو میلاد کہتے ہیں، اسی کو تو حضور کا ذکر کہتے ہیں۔ اور کیسے کہتے ہیں؟ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت تو کسی نے خوشی نہیں منائی، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت سب تو غیر تھے نا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو جتنا پورا مکہ کیا تھا؟ لوگ مسلمان تھے کیا؟ نہیں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک محنت کی، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ ماں باپ کو ہٹا دیتے ہیں، ان کے ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت نوازی، یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن سارے لوگ تو کیا تھے؟ کافر تھے، تو پھر وہ کیسے خوشی منائیں گے؟ لیکن جب اسی مکے میں جب لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تھا اور نبی تشریف لا رہے تھے تو چاروں طرف جھنڈے بلند ہو رہے تھے اور نبی کی تعریف کے نغمے بلند ہو رہے تھے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا صرف جائز نہیں ہے
بلکہ یہ بہترین طریقہ اور اس سے ثواب بھی ملتا ہے، اس سے ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ سینکڑوں قول ہے کہ جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی اس کو کئی طرح کی بیماریوں سے نجات مل گئی، اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہو گئی۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے کہ سال میں 2 ہی عید ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جو 2 عید بھی ملی ہے نا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ملی ہے، اور 2 ہی عید نہیں ہے، جمعہ کو بھی عید کہا گیا۔ یہ حدیث صحیح حدیث پاک میں کہ جمعہ بھی ہفتے کی عید ہے، تو ویسے جوڑے تو 52 جمعہ ایک سال میں 54 عید ہو جاتی ہے۔ کس طریقے سے کہتے ہو؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا میں تشریف لائے اس سے بڑی کوئی عید ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن پاک میں ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کھانا نازل ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اگلوں کے لیے بھی عید ہے، یہ پچھلوں کے لیے بھی عید ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ عطا ہو وہ دن عید ہو جائے، تو جب ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہو تو وہ دن کیسے عید نہیں ہو سکتا؟ بہت ساری جو ہے دلیلیں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن آپ سے میں گزارش یہی کروں گا کہ جتنا ہو سکے، جیسے ہو سکے، جتنی استطاعت ہے، آپ جو ہے اگر جلوس میں شامل ہو سکتے ہیں جلوس نکالے، اگر آپ گھر پہ بیٹھ کے ان کی یاد منا سکتے وہ کرے، آپ جو ہے صلاۃ و سلام پیش کرے، ہر دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کرے۔